اگر موت کا وقت قریب آیا، ہم نے انسانی لاشیں گرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دوسروں کی موت ہمارے لیے سبق کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اس کے لیے ہم تیار ہوں اور تیاری کریں۔ اور تیاری کیسے؟ جیسے کہا گیا مختلف روایات کے ساتھ، یہ قابل قبول سند ہے، الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند، دانا اور کلیور آدمی وہ ہے کون؟ جو دوسروں کو دھوکہ دے، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے؟ نہیں، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، اور ایسا عمل کرے جو موت کے بعد اس کے کام آ سکتا ہو، انویسٹمنٹ جو موت کے بعد کام آئے، ایسی تجارت جو موت کے بعد ہمیں نفع بخش ثابت ہو سکے۔ اور نادان ہے وہ آدمی، حدیث کے مطابق بے وقوف ہے وہ آدمی جو عمل کیے بغیر صرف خواہش اور امنگوں پر زندگی گزار دے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو توبہ کرنے کے لیے تیار ہو، جو گناہوں سے آلودہ زندگی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو، اس کے لیے جو تیار ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ورنہ اس کا عذاب اور اس کی گرفت بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ مگر وہ گھڑی کب آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں ہے کہ کب کس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو، کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے۔ کیسے یہ وقت آ سکتا ہے؟ ایک میں مثال دیتا ہوں، مکہ مکرمہ کی ایک قافلہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ بہت دور دراز کا سفر کر کے یورپ سے آئے تھے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب کعبۃ اللہ کا دیدار، طواف کرنے کا جو شوق مسلمانوں میں ہوتا ہے، اتنا سفر، اتنی محنت، اس کے بعد وہ وہاں پر پہنچے تو وہ جو قافلہ ہے، ہوٹل پہنچنے کے بعد صرف وضو کیے وہ لوگ اور روانہ ہو گئے طواف کرنے کے لیے۔ حالانکہ عام طور پر یورپ وغیرہ سے جو قافلے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کچھ دیر آرام کر لیں آپ، اور اس کے بعد میں اطمینان سے طواف یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں تاکہ تازہ دم ہو کر سکیں۔ مگر شوق ایسا تھا کہ وہ فوری طور پر نکل گئے، اور انہیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہوٹل وغیرہ کون سی ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے جا کر طواف کریں گے۔ طواف کے لیے پہنچے، وہ چھوٹا سا گروپ جو تھا ان کا، اس میں ایک خاتون بھی تھی، اور وہ خاتون جب طواف کے لیے پہنچی، پہلا چکر کعبۃ اللہ کا پورا ہو گیا، اور دوسرے چکر میں اس کی طبیعت کچھ خراب سی محسوس ہوئی۔ جو اس کے ساتھ لوگ تھے دو چار، انہوں نے اس کو تھوڑی سی مدد کی کہ شاید سفر کی تھکان ہے اور اس وجہ سے یہ اس طرح کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر بیٹھ جاؤ، یا کسی نے اس کو زمزم پلا دیا وہاں پر۔ ابھی زمزم وہ پلایا ہی گیا تھا، دوسرا چکر ہی پورا ہو رہا تھا اس کا، ابھی پورا طواف نہیں ہوا، وہیں پر وہ گر گئی۔ اور بعد میں فوری طور پر جب وہاں کا جو انتظام اور طریقہ ہے، پولیس آئی اور اس کو ایک کارنر پر لے گئے، اور پہلے ہنگامی طور پر اس کو طبی امداد دینے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے بتایا اس کی تو موت ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یورپ سے وہ آ رہی ہے اتنی محنت کے بعد، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہوٹل میں آرام کر لو اور آرام کرنے کے بعد طواف کے لیے جاؤ، لیکن موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ بظاہر یہ حسن خاتمہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے آدمی دنیا سے رخصت ہو، بہت اچھی ظاہری طور پر موت کی علامت، اور زمزم کا پانی آخری طور پر اس کے منہ میں ڈالا گیا۔ مگر اس کی کون سی نیکی تھی ہوگی اگر وہ تھوڑی دیر لوگوں کے مشورے پر عمل کر کے ہوٹل ہی میں رک گئی ہوتی، تو اس کی موت تو ہوٹل میں آنے والی تھی۔ مگر موت کا وقت اور موت کی جگہ چونکہ متعین ہے، وہ خود اسے وہاں کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ ہوٹل میں نہیں ہے آپ کی موت، آپ کی موت تو وہاں پر ہے۔ وہ پہنچی، اور مجھے کیسے معلوم ہوا یہ کہ اتفاق سے جب میں وہاں قریب میں تھا تو اس نے پتہ نہیں مجھے دیکھ کر کیا سمجھا یا کیا نہیں،
وہ میری مدد مانگ رہی تھی کہ آپ کا فون دیجئے، اور ہم تلاش کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو کہ وہ کہاں بھٹک گئے یا بچھڑ گئے۔ اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ زبان وہ جانتی تھی، تو جب میں نے فون دیا، اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن بعد میں اسی نمبر پر اس فیملی کے کسی آدمی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ آدمی یا وہ عورت جو ہے اسے آپ بات کروائیے۔ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، یہ تو ایک اتفاق کی بات تھی۔ تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ جس عورت کو وہ تلاش کر رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب یورپ سے سفر کر کے وہ پہنچی، اتنی محنت و مشقت کے بعد، لیکن عمرہ ابھی پورا نہیں ہو سکا۔ موت کا وقت کب اور کہاں آنے والا ہے سورہ لقمان کے آخری حصے میں بتایا گیا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرو گے، کب مرو گے، کس حالت میں مرو گے، یہ علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں۔ اور ایک عجیب سی بات مصر کے اندر پیش آئی جو ذمہ دار نے مجھے بتائی۔ رمضان میں وہاں افطار کا ایک چارٹ لگا ہوا تھا، محلے کی جیسے یہ مسجد ہے کہ ہر دن کچھ لوگ انتظام کرتے تھے افطاری کا، اور بہت زیادہ لوگ تھے تو ان کے لیے تقسیم کر دیا گیا تھا کہ وہ چارٹ لگا دیا گیا، پہلی تاریخ کو کون افطار کروائے گا، دوسری کو کون، تیسری کو کون، تاکہ اپنی باری میں وہ لوگ اپنا انتظام وغیرہ بندوبست کریں۔ محلے کی ایک خاتون آئی اور اس کا جو نمبر آ رہا تھا، سمجھیے کہ 10ویں روزے پر، وہ اصرار کر رہی تھی کہ نہیں مجھے پہلا دیجئے۔ اب انہوں نے کہا کہ پہلے تو لوگ لے چکے ہیں، تم 10واں لے لو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اب وہ اصرار کر رہی تھی، اب بوڑھی عورت تھی، اس کے احترام میں جو آدمی پہلے دن تھا اس سے تبدیل کر دیا گیا کہ آپ 10ویں کو لے لو اور اس کو پہلی تاریخ دے دو۔ بہت ضد کر کے وہ لی، مگر عجیب اتفاق، ہمارے لیے عجیب اتفاق، اللہ کا ہر کام وہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہے۔ تو کیا ہوا، وہ جو تاریخ اس کی آ رہی تھی 10ویں تاریخ، اس کی لاش جنازہ لایا گیا اسی مسجد میں نماز جنازہ کے لیے۔ اب بعد میں لوگ بیٹھ کر غور کر رہے تھے کہ اس کے ذمے جو ٹائم لگ رہا تھا، آخر یہ کیا بات تھی کہ یہ بڑھیا اتنی ضد کر کے اپنا تاریخ بدلوا رہی تھی، اور پہلی تاریخ کو تو قدرت دیکھیے کیسے اس کے ساتھ نیک کام کی اس کو توفیق دی گئی، اور جس کی باری تھی اس سے وہ بدل لی گئی، کیونکہ 10ویں تاریخ کو افطار نہیں، اس کا جنازہ اس مسجد میں آنے والا تھا۔